کروڑپتی اور مالدار بننے کا یہ اتنا زبردست عمل ہے، نہ اس کو پہلے آپ نے کبھی کسی کتاب میں دیکھا ہوگا، نہ آپ کو کبھی کسی نے بتایا ہوگا، نہ آپ نے کبھی یوٹیوب پہ دیکھا ہوگا، اور نہ ہی کبھی آپ کو یوٹیوب پہ یہ ملے گا۔ یہ اتنا زبردست عمل ہے اللہ رب العزت کے خزانوں میں سے خزانے حاصل کرنے کا، اور مال و دولت اس طرح چل کے آپ کی طرف آئے گی جس طرح پہاڑوں کی طرف سے پانی آتا ہے، اور ذلیل اور حقیر ہو کر آپ کی طرف آئے گی۔ لیکن اس کی کچھ خاص پابندیاں ہیں۔ صرف ایک ہفتے کا یہ عمل ہے، تھوڑا سا مشکل ہے، تھوڑا سا آپ کو ایک ہفتے کے لیے پابند ہونا پڑے گا۔ اگر آپ کو پتہ ہے کہ آپ ایک ہفتے کے لیے فری ہو تو آپ جو ہے اس عمل کو آرام سے کر سکتے ہیں، اور زبردست اس کا آپ فائدہ حاصل کر سکتے ہیں۔ جی ہاں ناظرین، وظائف عملیات آفیشیل چینل پہ آج آپ کے سامنے جو کروڑپتی بننے کا میں خاص عمل پیش کرنے جا رہا ہوں، اس عمل کو وہی لوگ کرے جو رزق حلال کی نیت رکھتے ہوں، اور ان کے دل میں کوئی تکبر، کوئی کسی طرح کا کوئی کینہ کسی کے خلاف نہ ہو، اور جو ان کے پاس مال آئے ان کی نیت یہ ہو کہ اس میں سے میں اللہ رب العزت کے راستے میں بھی خرچ کروں گا کچھ نہ کچھ۔ اب ناظرین، اس عمل کا کچھ خاص طریقہ ہے کرنے کا، وہ آپ کو میں بتاؤں گا آگے۔ اس سے پہلے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹس کریں، انسٹاگرام کو فالو کر لیں۔ کچھ مسئلہ آپ کا اگر ہو تو مجھے واٹس ایپ پہ رابطہ کریں۔ ناظرین، اس عمل کو آپ تو جو شروع کرنا ہے وہ آپ کو شروع کرنا ہے جمعے کے دن سے۔ جب جمعے کا دن آئے تو آپ فجر کی نماز کے بعد سے شروع کر دیں یہ عمل۔ اور اس عمل کے لیے یہ نہیں ہے کہ آپ کو کوئی الگ جگہ چاہیے ہے یا کوئی تنہائی ہو، ٹھیک ہے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ بس آپ باوضو ہوں، اور جب بھی عمل پڑھنے بیٹھے تو نیت کر لے کہ میں اس لیے عمل پڑھ رہا ہوں، یہ پڑھ رہی ہوں کہ اللہ رب العزت جو میری مالی تنگیاں ہیں وہ ختم فرمائے، اور مجھے مال و دولت کی کثیر عطا فرمائے، اور تسخیر دولت، تسخیر مال مجھے عطا کرے، اور حلال روزی مجھے اللہ رب العزت عطا کرے، اور اللہ رب العزت مجھے دینے والا بنائے، لینے والا نہ بنائے، اور کسی کا محتاج نہ رکھے، صرف اپنا محتاج رکھے۔ یہ نیت کر کے پھر آپ ہر مرتبہ عمل کرنے بیٹھے، جب بھی بیٹھے یہی نیت کرے۔ جمعے کے دن فجر کی نماز کے بعد جب آپ فجر کی نماز پڑھ لیں، اپنے گھر آ جائیں، یا مسجد میں بیٹھ کے پڑھ سکتے ہیں، مرضی آپ کی ہے، اس میں کوئی جگہ کی پابندی نہیں ہے۔ تو 25 مرتبہ آپ کو سورہ واقعہ پڑھنی ہے، 25 مرتبہ سورہ واقعہ۔ سورہ واقعہ آپ پڑھتے ہی ہوں گے، اور حدیث میں اس کے بہت فائدے آئے ہیں۔ تو اس کی جو ہے 25 مرتبہ سورہ واقعہ، 25 سے ایک اوپر نہ ہو ایک نیچے نہ ہو، گن کے پڑھیں۔ اور اس میں کوئی آپ کو اول آخر 11 مرتبہ درود شریف پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ درود شریف ویسے آپ پڑھیں تو پھر آپ الگ سے تسبیح پڑھ لیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس میں کوئی ضرورت، کیونکہ اس میں اللہ کا کلام ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس میں جو ہے پڑھ بھی لیں گے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، سب آپ کی بات ہے۔ لیکن اس میں جس طرح بزرگ نے بتایا ہے میں آپ کو اس طرح بتا رہا ہوں۔ درود شریف تو رحمت ہے، آپ الگ سے کتنا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اس عمل کی جو بتا رہا ہوں وہ اس میں درود شریف اس میں نہیں لکھا، تو اس کو صرف 25 مرتبہ ہر مرتبہ بسم اللہ کے ساتھ سورہ واقعہ پڑھیں۔ اب آپ کو جب آپ صبح فجر کی نماز کے بعد سے 25 مرتبہ پڑھنا شروع کریں گے تو آپ کو ایک ہفتے تک آپ کو ہر نماز کے بعد 25 مرتبہ پڑھنا ہے۔ فجر کی بعد پڑھ لیں گے 25 مرتبہ، پھر ظہر کے بعد، اس طرح ایک ہفتے تک ہر نماز کے بعد 25 مرتبہ آپ کو سورہ واقعہ پڑھنی ہے، ٹھیک ہے۔ اب جب آپ کے اگلے ہفتے شب جمعہ آئے، ٹھیک ہے، اگلے ہفتے شب جمعہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جمعرات کا دن نکال کے، انگلش کے حساب سے جمعرات کا دن نکال کے جو رات آتی ہے، ٹھیک ہے۔ بہت سے لوگ سوچتے ہیں کہ جمعرات کی رات ہوتی ہے، لیکن ایسا نہیں ہوتا، انگلش کے حساب سے ہوتی ہے وہ، لیکن عربی کے حساب سے، اردو کے حساب سے جمعرات کا دن نکال کے جو رات آتی ہے وہ جمعے کی رات ہوتی ہے، وہ شب جمعہ ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اب آپ شب جمعہ جب آئے، ٹھیک ہے، تو سورہ واقعہ کو بعد نماز مغرب 25 مرتبہ پڑھ لیں، ٹھیک ہے۔ اب یہ آپ کا پورا ہو گیا عمل، ٹھیک ہے۔ شب جمعہ کو آپ نے 25 مرتبہ بعد نماز مغرب پڑھ لی، یہ پورا ہو گیا، دعا وغیرہ کر کے اٹھ جائیں۔ اب پھر جو ہے آپ عشاء کی نماز کے بعد، اسی دن شب جمعہ عشاء کی نماز کے بعد آپ 25 مرتبہ صرف درود شریف پڑھیں گے، یہاں پڑھنا ہے درود شریف۔ اس کی کچھ خاص تاثیر ہے، اس طرح لکھا ہوا ہے بزرگ نے، تو آپ کو بتا رہا ہوں۔ 25 مرتبہ درود شریف نماز والا، ٹھیک ہے۔ آپ کو سورہ واقعہ نہیں پڑھنی ہے عشاء کے بعد، ٹھیک ہے۔ آپ کو صرف 25 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے نماز والا، اور دعا کرنی ہے۔ اب اٹھ جائیں، ٹھیک ہے۔ اب آپ کا یہ پورا ہو گیا عمل۔ اب ہر روز اگلے دن سے، ٹھیک ہے،
یعنی کہ اگلے دن سے آپ کو ہر روز صبح فجر کے بعد اور عشاء کے بعد، مطلب صبح شام فجر اور عشاء یا مغرب، ٹھیک ہے، یہ تو فجر یا مغرب بعد، بہتر ہے مغرب بعد، یہ تو فجر یا مغرب، بہتر یہی ہے کہ ایک بار صبح فجر کے بعد، ایک بار نماز مغرب کے بعد ایک ایک مرتبہ سورہ واقعہ پڑھ لیں، ٹھیک ہے۔ یہ آپ کو اپنی ساری زندگی کا معمول رکھنا ہے بھائی، ویسے بھی تو ایک مرتبہ سورہ واقعہ پڑھتے ہی ہیں، حدیث میں آیا ہے، تو ایک مرتبہ صبح پڑھ لیں فجر کے بعد، ٹھیک ہے، کیونکہ آپ نے اس عمل کی زکوٰۃ کو ادا کر دیا۔ اب ہمیشہ کا معمول رکھنا ہے، صبح فجر کے بعد، شام کو مغرب کے بعد ایک مرتبہ سورہ واقعہ پڑھنی ہے آپ کو، ٹھیک ہے۔ انشاءاللہ جیسے ہی آپ یہ عمل پورا کریں گے اور 2-3 دن لگاتار اس طرح کریں گے، صبح فجر کے بعد اور شام کو مغرب کے بعد ایک مرتبہ سورہ واقعہ پڑھیں گے، تو غیب سے آپ کے اللہ رب العزت کی طرف سے آپ کے پاس کچھ مال و دولت اشارات ملیں گے آپ کو، اور آپ سمجھ جائیں گے کہ یہ اس عمل کی تاثیر ہے، یہ اس عمل کے ذریعے اللہ رب العزت نے آپ کو غیب سے عطا کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس میں یقین کا ہونا بہت زبردست میٹر کرتا ہے، کیونکہ بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں، 2-3 دن کرتے ہیں، عمل ختم ہونے کے بعد پھر کہتے ہیں کہ اثر ہی نہیں ہو رہا ہے، ان کو یقین ہی نہیں ہے اللہ کے کلام پہ، تو پھر ایسے لوگوں کو یہ عمل نہ کریں جو یہ نیت کر سکتے ہیں کہ ہمیشہ میں موت تک کے یہ عمل کروں گا اور اللہ رب العزت ضرور مجھے اس سے عطا کرے گا، کیونکہ خود حدیث میں، صحیح حدیث میں آیا، سورہ واقعہ جو پڑھتا ہے اس کے گھر میں کبھی فاقہ نہیں آتا، اور یہ عمل بزرگ کا عطا کردہ ہے، جو یقین رکھے گا کہ ضرور مجھے اس سے فائدہ ہوگا، یہ بڑے بزرگ کا بتایا ہوا ہے اور حدیث میں اس کی بہت فوائد آئے ہیں، تو اس کو ضرور فائدہ ہوگا، ٹھیک ہے۔ 2-3 دن عمل ختم کرنے کے بعد یہ شروع کریں آپ، 2-3 دن کے اندر ہی آپ کو اس کے فائدے دکھ جائیں گے، اور ہو سکتا ہے عمل کے دوران ہی دکھ جائیں اگر آپ نماز اور شریعت کے پابند ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کو آپ کو ہمیشہ رکھنا ہے معمول، فجر کے بعد اور مغرب کے بعد ایک مرتبہ سورہ واقعہ، انشاءاللہ اللہ رب العزت آپ کی غیب سے آپ کے پاس ایسے ایسے خزائن آپ کے اوپر کھولے گا کہ آپ حیران رہ جائیں گے۔ یہ خود عمل ایک بہت بڑے بزرگ کا بتایا ہوا ہے، تو اس کی قدر کریں اور اس عمل کو ضرورت مندوں تک شیئر کریں، آپ سے گزارش ہے، اور مجھے کمنٹس میں بتائیں کہ آپ کو اگلی ویڈیو کس ٹاپک کے اوپر چاہیے، انشاءاللہ اس کے اوپر اگلی ویڈیو لے کے آؤں گا۔ تب تک کے لیے دعا میں یاد رکھیں، جزاک اللہ خیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔